بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بتائیں گے۔ اب اگر ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ناظرین گرامی، جب انسان نے پہلے اس زمین پر قدم رکھا تو اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کے زندہ رہنے کے لیے تمام سامان پیدا فرمایا۔ ہوا، پانی، آگ اور مٹی، یہ انسان کی ضرورت تھی۔ اس کے بغیر تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ انسان کے جسم میں قوت پیدا کرنے کے لیے کھانا بھی ضروری تھا۔ اس کے لیے اللہ نے پھول، پھل، میوے، پودے، ہرے بھرے درخت پیدا کیے۔ اس کے علاوہ سر اٹھائے بلند و بالا پہاڑ، رواں دواں گنگناتے ہوئے چشمے، بل کھاتے دریا، بے قرار سمندر، چاند، سورج، ستارے، غرض کہ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھی، پیدا کی۔ ناظرین گرامی، اللہ نے انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور انسان کی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے ارادہ ظاہر کیا اور فرشتوں سے کہا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے اعتراض کیا اور کہا، کیا آپ زمین پر انسان کو پیدا کرنے والے ہیں؟ انسان تو زمین پر فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرا شکر بجا لاتے ہیں، کیا ہم عبادت کے لیے کافی نہیں؟ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور پھر اسے سنوارا اور مناسب شکل دی۔ پھر اللہ نے اس مٹی کے پتلے پہ اپنی روح پھونکی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم نہیں جانتے، سب سے زیادہ تو آپ جاننے والے ہیں، ہم کو تو بس اتنا ہی علم ہے جو آپ نے ہم کو سکھایا ہے، آپ بڑے علم اور برکت والے ہیں۔ اللہ نے آدم سے کہا، اے آدم، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو آدم علیہ السلام کے علم میں تمام باتیں آ گئیں۔ آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں آسمان اور زمین کے اندر کی سب چیزوں اور باتوں کو جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو سب کا علم رکھتا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، وہ غرور کرنے والوں میں سے تھا۔ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اللہ نے پوچھا۔ ابلیس نے کہا کہ آپ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، ابلیس کے معنی ہیں مایوسی اور نا امید ہونا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص اللہ سے نا امید ہوتا ہے وہ ابلیس کے تابع ہوتا ہے۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا، تو آسمان سے اتر، تو نے تکبر کیا اور تو ذلیل و خوار ہوا۔ ابلیس نے کہا، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیجیے۔ اس پر اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی۔ ابلیس نے کہا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ہر طرح سے ان کو گمراہی میں رکھوں گا، وہ تیرا شکر بھی ادا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جو کچھ کھانا ہے فراغت سے کھاؤ، اور ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس درخت کی طرف نہ جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا آرام سے رہنے لگے تو شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال کے، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے لگو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ شیطان کے فریب میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں بہشتی لباس سے محروم ہو گئے، ان کے جسم سے بہشت کا لباس اتر گیا۔ دونوں اپنے جسم پر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کے رکھنے لگے۔
ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا دونوں سے غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ کا حکم نہ مانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی طلب کی اور دعا کی، اے میرے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں اور ہماری مغفرت نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پر اتارا گیا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور ایک خاص وقت تک تم دونوں زمین پر رہنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ فرشتوں کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے، اس لیے دل اداس رہنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور عرض کیا کہ میں فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ نے فرمایا، آپ مکہ معظمہ جائیں، وہاں میرا گھر تعمیر کریں، اس کا طواف کریں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام حضرت جبریل امین کے ساتھ مکہ معظمہ گئے، وہاں خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی اور نماز پڑھی اور طواف کیا۔ سامعین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس کام کو اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے وہ نہ کریں اور جو کرنے کا حکم دیا ہے وہی کریں، یہی عبادت ہے، عبادت نیکی ہے۔ سامعین گرامی، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور کمنٹس ضرور کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔